صادق تقوی سے سوال کرنا چاہوں گا. اگر یہ شہید عارف کے زمانے میں اتنی مخالفت تو مطلب اتنی تنظیمیں جو مختلف قسم کی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وقت تو اتنی تنظیمیں موجود نہیں تھیں میرے خیال میں, تو ان کی تنظیمی اعتبار سے تو اتنی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ان کی پھر مخالفت کس اعتبار سے تھی؟ مخالفت تو نظر آئی. اگر قبل اس کے میں ایک آپ کے سوال کا جواب دوں, ایک اور چیز جو سوال میرا مکمل یہ کہ اس کو شہید نے ہینڈل کیسے کیا, اس مخالفت کو کیسے ہینڈل کیا اور شہید کا کیا طریقہ کار تھا؟ آغا کی بات اور نواز بھائی کی بات کے درمیان ایک میں سوچ رہا تھا, جو صاحبان بصیرت ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ تولا و تبرہ کی اعلیٰ ترین منازل پہ فائد ہوتے ہیں. یہ تولا و تبرہ ولایت اور نظام ولایت سے وابستہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس نظام ولایت میں امام زمانہ کے لیے ایک سود مند کردار ادا کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جب امام خمینی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور پاکستانی طلاب کو ڈرایا جاتا تھا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یا آغا صاحب نے کہا کہ کمیونسٹ مولوی کے عنوان سے اور ملحد و کافر و مشرک کے عنوان سے بھی امام خمینی کو فلسفہ پڑھانے کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے, پاکستانی طلاب کو ڈرایا گیا. تو قائد شہید کے ایک واقعہ مشہور ہو, کہا کہ اگر جب مخالفت کی لوگوں نے امام خمینی کی, تو قائد شہید نے کہا اب اگر کوئی امام کی مخالفت کرے گا تو میری جوتی اس کا جواب دے گی. اچھا, یہ واقعہ ان کی تاریخ زندگی میں لکھا ہوا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد شہید ایام جوانی اور شباب سے ہی امام خمینی سے متاثر تھے. اور میں اسی سوال کی طرف آتا ہوں. امام خمینی نے دو شخصیات کے بارے میں اپنے بیٹا ہونے کا عنوان ذکر کیا ہے. ایک شہید مطہری جو براہ راست امام خمینی کے شاگرد رہے ہیں, اور شہید حسینی ایک خاص مختصر مدت کے لیے نجف اشرف میں امام خمینی کے شاگرد رہے ہیں. لیکن امام خمینی دونوں شخصیات کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, اس کو عمر حاصل کہتے ہیں شہید مطہری کو, اور قائد شہید کے بارے میں کہتے ہیں میں اپنے بیٹے سے محروم ہوا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ دونوں شخصیات نظام ولایت سے مربوط تھیں. انہوں نے امام خمینی کو اسی طریقے سے سمجھا ہوا تھا, درک کیا ہوا تھا, جیسے کہ شہید باقر صدر کہتے ہیں ذوبوا فی الامام کما ذاب هو فی الاسلام. امام خمینی کے ساتھ میں ایسے ڈوب جاؤ جیسے وہ اسلام میں ڈوب گئے. تو شہید مطہری شہید حسینی دونوں اسلام کو امام خمینی کی صورت میں دیکھتے تو ان میں در حقیقت ڈوب چکے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے جس طرح اپنے زمانے میں مشکلات کا مقابلہ کیا, شہید حسینی میں آنے کے بعد جب مخالفتیں سر اٹھانے لگیں, جس کو آغا امین شہیدی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ایک عالمگیر تحریک کا حصہ تھے تو لامحالن کی مخالفتیں تھیں, اور ان مخالفت کی وجہ سے جو اختلافات تھے وہ روز بروز نئے سے نئے پیچیدہ جو ہے شکل اختیار کرتے جا رہے تھے. مرجعیت کا مسئلہ, امام خمینی اور آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کے مسائل, اور اسی قسم کے دیگر مسائل کو اٹھایا گیا, جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. اور ہمیشہ شہید عارف الحسینی شہید نے, اس عظیم بند خدا نے ہمیشہ جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. حتیٰ کہ خود قیادت کا مسئلہ علامہ موسوی صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا تو بارہا قائد شہید یہ کہتے تھے آئیے اگر آپ کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے پاس چلیں تو ہم وہاں چلنے کے لیے تیار ہیں. یعنی آپ نے معیار جو ہے وہ مرجعیت کو بنایا, نائب امام کو بنایا, اور تمام حل و فصل کا اختیار مرجعیت کو دیا. اگر آپ کہتے ہیں آیت اللہ خوئی کے پاس آئیے ہم چلتے ہیں, آیت اللہ خمینی کے پاس ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ نظام ولایت فقیہ کو محور بناتے ہوئے شہید علامہ عارف حسینی نے اس زمانے میں نظام ولایت فقیہ کی مخالفت کرنے والے علماء, جوانوں یا مختلف افکار اور نظریات کو در حقیقت نظام ولایت فقیہ سے قریب تر کرنے کی کوشش کی ہیں. اور جتنے بھی اختلافات, خواہ وہ اس زمانے کی جو جتنے بھی مکاتب تھے یا جتنی بھی تنظیمیں تھیں, میں بہرحال نام نہیں لوں گا تاکہ وہ حق تلفی نہ ہو, جتنے بھی یعنی اظہار ہو رہے تھے ان مخالفتوں کے, ان سب کا جو محور آپ نے قرار دیا حل و فصل کی وہ ہے نظام مرجعیت. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی ہی یہی تھی کہ انہوں نے مرجعیت کو محور و مرکز قرار دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ افراد مجھے یاد ہے, وہ چہرے یاد ہیں یا وہ فیصلے مجھے یاد ہیں
کہ جو ISO کے درمیان یا مختلف علماء کے درمیان یا مختلف قومی شخصیات کے درمیان نزاع کی صورت میں ہوتے رہے، لیکن قائد شہید نے نظام مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ کے تابع رہتے ان سب کو حل کرنے کی اور کوشش. میرا خیال ہے کہ آغا کہ شہید عارف جو ہیں ان ذاکرین کے گھر بھی گئے ہیں جنہوں نے ممبر سے ان کو برا بلا تھا. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے اور اسی کو ریزالو کرنے کی کوشش کی انہوں نے. جی ہاں جی ہاں. اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ اتحاد بین المسلمین سے زیادہ اتحاد بین المومنین پہ بھی کام کیا انہوں نے. ایسا ہی بالکل یہی صورتحال ہے. قائد شہید کی جو ایک اور خصوصیت تھی کہ اگر آپ جس علاقے میں جاتے آپ دورہ کرنے کے لیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی ذاکر ہے، یہاں کوئی عالم ہے، یا کوئی محقق مترجم ہے، جو بھی دین و شریعت کی کسی بھی طریقے سے اور عزاداری امام حسین کی خدمت کر رہا ہے، آپ نفس نویس خود چل کے جاتے تھے، خود ملاقات کرتے تھے. جہاں سے مخالفت آتی تھی وہاں تو ضرور جاتے تھے. وہ تو ازر من الشمس ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میری ذاتی مخالفت نہیں ہے. ویسے تعجب کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو اس لیول کے اوپر ہو اور پھر وہاں چلا جائے، یعنی کہ خود وہ اس کو قوم لیڈر مان رہی ہے، ایک ہے نا، ایک مطلب ایک حیثیت تو ہے، اس کے باوجود بھی وہ ذاکرین کے گھر پہ جانا، ان کو بھی ساتھ ملانا. اس سے بڑھ کے میں ایک واقعہ سناؤں. یہ آخری ہفتے کا واقعہ ہے. ہم نے انچول میں دوستوں کے ساتھ مل کے ایک ہفتہ ولایت منانا تھا 18 ذیلحجہ سے 24 ذیلحجہ تک. اس کے پوسٹر بینر ہر چیز تیار تھے. قائد شہید کو ہم برکت بھائی کے گھر سے لے گئے انچولی، اور قائد شہید کی طبیعت بہت خراب تھی. خود اتر کے وہ گئے، اپنی جو ہے وہ سر میں شدید درد تھا، خود آپ نے دوا لی اور اس کے بعد آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب قائد شہید نے عید الفطر کا اعلان کیا تھا، اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی. بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑی شخصیات نے مخالفت کی تھی. تو ہم نے سوال کیا، ہم دوستوں نے، قائد شہید آپ نے اپنی عزت کی فکر نہیں کی؟ تو قائد شہید کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہا کہ جس کی عزت ہی نہ ہو تو وہ اپنی عزت کی کیا فکر کرے گا. یعنی انہوں نے اپنا مجھے ایک جملہ ان کا یاد ہے، سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا. میں تو آج تک یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں بھی شیعہ ہوں. بالکل. تو قائد شہید نے جو ہے وہ سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ذاتی مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی جاتے تھے اور ان کو بھی قریب کرنے کی کوشش کرتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خاصان خدا کا ایک خاص اخلاق ہے. اور آج بھی وہ افراد جو قائد شہید سے ایک دفعہ ملے ہوں، جن کو یہ نواز بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ نام دے کے بلاتے تھے، جو ایک دفعہ مل جاتا تھا وہ آپ کو گرویدہ ہو جاتا تھا. ماشاءاللہ.